بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات میں سب سے بلند مراتب پر فائز فرمایا اور اپنے قرب و وصال کی نعمتوں سے نوازا، اسی طرح انہیں بڑی کٹھن منزلوں سے بھی گزرنا پڑا۔ انہیں بڑی سے بڑی قربانی کا حکم ہوا، لیکن ان کے مقام بندگی کا یہ اعجاز تھا کہ سر محکم ربی سے انحراف یا تساہل نہیں برتا۔ ان کی اطاعت، خشیت اور محبت کا یہی معیار تھا کہ انہوں نے پوری زندگی اور اس میں موجود جملہ نعمتوں کو اپنے مولا کی رضا کے لیے وقف کیے رکھا۔ حتیٰ کہ اولاد جیسی عزیز ترین متاع کے قربان کرنے کا حکم بھی ملتا تو ثابت کر دیا کہ یہ بھی اس کی راہ پر قربان کی جا سکتی ہے۔ جملہ انبیاء کرام اپنی شان بندگی میں یکتا اور بے مثال تھے، لیکن سلسلہ انبیاء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمت بہت دلچسپ اور قابل رشک ہے۔ ان کے لیے اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورے اترے۔ ناظرین، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش سے قبل کے حالات یوں بیان کیے گئے ہیں۔ مفسرین و مورخین کے مطابق حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت سارہ، کنیز حضرت ہاجرہ اور خدمہ و سامان کے ساتھ جب فلسطین جا کر آباد ہوئے تو اس وقت بہت آسودہ حال تھے، لیکن بے اولاد۔ وہاں پہ خانازاد الیارزد دمشقی کے گھر مقیم ہو گئے۔ آپ کی بیوی حضرت سارہ عمر رسیدہ تھیں، ان سے اولاد کی امید نہ تھی، جبکہ حضرت ابراہیم اولاد کی شدت سے خواہش مند تھے۔ حضرت سارہ کو جب آپ کی خواہش کا علم ہوا تو ایک روز آپ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اولاد کے لیے بافا، تابع، امین، نوعمر اور حسین و جمیل کنیز حضرت ہاجرہ سے شادی کر لیں، تاکہ تنہائی و وحشت کا خاتمہ ہو جائے اور اولاد نرینہ کی تمنا بھی پوری ہو جائے۔ حضرت ابراہیم کو یہ تجویز پسند آئی اور آپ نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ ناظرین، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی نعمت تاحال انہیں عطا نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے رب العزت کی بارگاہ میں استدعا کی۔ سورہ الصافات آیت نمبر 100 میں ہے کہ اے رب، مجھے نیک صالح لڑکا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے وطن سے حضرت اسماعیل کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی۔ توریت میں اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے: اور ابرام سے ہاجرہ کا ایک بیٹا ہوا، اور ابرام نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا تھا اسماعیل رکھا۔ اور جب ابرام سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابرام 86 برس کا تھا۔ عبرانی میں اسماعیل کا تلفظ شماعیل ہے۔ شمع کے معنی ہے سن، اور ایل اللہ کے مترادف ہے۔ چونکہ اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی۔ جب حضرت سارہ کو پتہ چلا تو بتقاضا انسانیت حضرت ہاجرہ سے رش کرنے لگیں اور انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا، اور قسم کھائی کہ حضرت ہاجرہ کے 3 اعضاء کاٹ دیں گی۔ بعض کتب میں ہے کہ حمل ٹھہرنے کی وجہ سے حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی صحیح طریقے سے خدمت نہ کر سکیں، جس وجہ سے حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور 3 اعضاء کاٹنے کی قسم کھائی۔ مجبوراً حضرت ہاجرہ آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلی گئیں۔ توریت کے مطابق اللہ کے فرشتے نے آپ کو واپس جانے اور حضرت سارہ کی اطاعت کا حکم دیا اور ساتھ ہی بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ حضرت ہاجرہ واپس آ گئیں تب حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے کہا کہ حضرت ہاجرہ سے دل صاف کریں اور ان کے کانوں اور ناک میں سوراخ کر دیں اور اندام نہانی کا کچھ حصہ کاٹ دیں۔ لہٰذا آپ نے ایسا ہی کیا اور قسم پوری کر دی۔ حضرت ہاجرہ نے کانوں میں بالے ڈال لیے، جس کے سبب وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت دکھائی دینے لگیں، اور تب سے عمل خواتین میں جاری ہو گیا۔ ناظرین، وقت مقررہ پر حضرت اسماعیل حضرت لوط علیہ السلام کے محل کے قریب پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش پر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی درازی عمر کی دعا مانگی تو توریت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی خوشخبری سنائی اور بتایا کہ وہ اسے برکت دے گا، اسے برومند کرے گا اور اس کی نسل کو آگے بڑھائے گا، جس میں سے 12 سردار ہوں گے۔ توریت کی معلومات کے برعکس قرآن پاک میں حضرت اسماعیل کی ولادت کا کوئی واضح بیان نہیں ملتا۔ اس سلسلے میں جتنی بھی تفصیلات ملتی ہیں انحصار توریت کے بیان کردہ واقعات ہیں یا پھر تاریخی روایات وغیرہ۔ اکثر مورخین نے آپ کی پیدائش کے بارے میں تفصیلات انہی ذرائع سے حاصل کی ہیں۔ البتہ قرآن مجید آپ کا تعارف ایک سچے اور وعدے کے پکے نبی کی حیثیت سے کرواتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ حضرت ابراہیم کے ساتھ تو بکثرت آیا ہے، لیکن مستقل طور پر آپ کا تذکرہ سورہ البقرہ، الانعام، النساء، ابراہیم، الصافات، مریم اور سورہ انبیاء میں ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 46 سال یا 68 یا 69 یا 61 سال۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو سخت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے اپنے درد کا درما اس میں پایا کہ حضرت ابراہیم کے ذریعے ماں اور بچے کو اپنی نگاہوں سے دور بھیج دیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم سے بہت اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو تاکہ یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔
حضرت ابراہیم کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس جگہ لے آئے جہاں اب کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ انہیں وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم جب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے انہیں روک کر پوچھا کہ ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ نے استفسار کیا کہ کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس بات میں جواب دیا۔ تب بی بی ہاجرہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم چلتے چلتے جب ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو ہاتھ بلند کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے بسائی ہے ایک اولاد اپنی میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس، اے رب ہمارے قیام رکھیں رب۔ سو رکھ بعض لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف اور روزی دے ان کو میووں سے تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتے رہیں اور کھجوروں پر گزارا کرتی رہیں اور حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب وہ پریشان ہوئی، کیونکہ خود بھوکی تھی اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچے نے بھوک پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر بی بی ہاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر واپس وادی میں آ گئیں، پھر دوسری جانب کی پہاڑی مروا پر چڑھ گئیں۔ اس طرح اپنے ساتھ چکر لگائے۔ مامتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر یہ لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ حضرت ہاجرہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں۔ تلاش و جستجو پر مشتمل اس عمل کی قبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ ساتھ میں چکر میں بی بی ہاجرہ بچے کے پاس جب واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے۔ لوگ اس چشمے کو آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے بچے کو پانی پلایا اور اپنی پیاس بجھائی۔ اس وقت اللہ کا ایک فرستادہ فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا، خوف اور غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو اور بچے کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ نے کرنی ہے۔ کچھ عرصے بعد بنی جرم نامی یہ قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گیا۔ بچپن کا ابتدائی دور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کے افراد کی صحبت میں گزارا۔ ناظرین، یہاں آپ کو خطوں کی رسم کے بارے میں بتاتے چلیں گے جس کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں ہی ہوا تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختنے کا حکم آیا۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل خانہ زادوں اور غلاموں کے ختنے کروائے۔ یہ رسم ختنہ ملت ابراہیمی کا شعار ہوئی اور آج بھی حضرت ابراہیم کی سنت کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے مقرر بندوں اور انبیاء کرام کے ساتھ جو بھی واقعہ اور معاملہ پیش آتا ہے وہ عام انسانوں سے مختلف ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک نمونہ و مثال ہوتا ہے۔ جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم کو بھی مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں اور حالات سے دوچار کیا۔ آپ ہر امتحان میں اور آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ جب آگ میں ڈالا گیا اس وقت صبر و استقامت و تسلیم اور رضا کا ثبوت دیا۔ یہ تاریخ انبیاء کرام السلام کا ایک انمول واقعہ ہے۔ اس کے بعد اکلوتے دودھ پیتے بچے اور بیوی کو بحکم الہی فاران میں چھوڑنے کا حکم پورا کیا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ یہ بھی تو کڑی آزمائش تھی۔ ان دونوں کڑی منازل کو طے کرنے کے بعد تیسرے امتحان کا حکم ملا۔ یہ ایک انوکھا اور عظیم الشان واقعہ ہے۔ سورہ صافات میں ہے، اے میرے پروردگار، مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما۔ بس ہم نے ان کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ یعنی اسماعیل ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے، فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بس تم بھی غور کر لو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ اسماعیل نے بلا تردد عرض کیا، اے ابا جان، پھر دیر کیا ہے؟ جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے کر ڈالیے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم نے ان کو ماتھے کے بل لٹایا اور ہم نے ان کو ندا دی کہ اے ابراہیم، کیا خوب تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک باپ کا بیٹے کے ذبح کے لیے تیار ہو جانا ایک بہت بڑی سری آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم اس آزمائش میں پورا اترے اور ہم نے ایک عظیم قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ابتلاء و آزمائش کے انگنت مراحل سے گزرے، سفر ہجرت اختیار کیا، اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور ننھے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑا۔ تبلیغ دین کا ہر راستہ دراصل انقلاب کا راستہ ہے اور شارع انقلاب پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی انقلابی جد و جہد سے عبارت ہے۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے ایک نیک صالح اور پاک باز بیٹے سے نواز۔ اللہ پاک دعائے ابراہیم کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ بارگاہ خداوندی سے انہیں اطاعت گزار بیٹا عطا ہوتا ہے جس کا نام اسماعیل رکھا جاتا ہے۔ باپ کی آنکھوں کا نور اور اس کی دیرینہ محبتوں اور چاہتوں کا مرکز حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری عمر کا سہارا بھی تھے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان اس بے پناہ محبت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم اپنے لخت جگر اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر۔ ناظرین، غور کیا جائے تو یہ مقام حیرت و استعجاب ہے۔ اللہ کا پیغمبر یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آج تک کسی انسان کی قربانی کا حکم نہیں دیا گیا۔ وہ اس پر لیت و لال سے بھی کام لے سکتے تھے اور اس کا قرینہ بھی تھا کیونکہ یہ حکم آپ کو خواب میں دیا گیا تھا، لیکن دیکھیے پیغمبر کے ایمان و عمل کی رفتیں، انہوں نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر سارا ماجرا اپنے بیٹے اسماعیل کو سنایا، لیکن انہیں حکم نہیں دیا بلکہ ان سے رائے پوچھے۔ قربان جائیں اس پیغمبر زادے کی ایمانی عظمتوں پر بھی جنہوں نے باپ کے خواب کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے سر تسلیم خم کر کے تاریخ انسانیت میں ذبیح اللہ کا منفرد اعزاز حاصل کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے مخاطب ہوتے ہیں کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ باپ بیٹا دونوں جانتے ہیں کہ پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، اس لیے باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے؟ اطاعت گزار بیٹا جواب دیتا ہے، بجان آپ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قرآن بتاتا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اوندھے منہ لٹا دیتے ہیں اور اپنے لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں لیتے ہیں۔ غیب سے آواز آتی ہے، ابراہیم تو نے اپنا خواب اور اللہ کا امر سچا کر دکھایا، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم اللہ کے نبی کی بہت بڑی آزمائش اور ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بڑے نازک امتحان میں کامیاب و کامران رہے۔ آسمان سے ایک مینڈھا آتا ہے اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی جگہ اس مینڈھے کو ذبح کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، ابراہیم تمہاری قربانی قبول ہو گئی، ہم نے اسماعیل کی ذبح کو ایک عظیم ذبح کے ساتھ فدیہ کر دیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی بارگاہ خداوندی میں مقبول و منظور ہو گئی اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بھی بچ گئی۔ ناظرین، اب ذہن انسانی میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانا ہی مقصود تھا تو پھر ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ اور اگر حکم ہوا تھا تو ان کی زندگی کو تحفظ کیوں دیا گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حکم اس لیے ہوا کہ سراپائے ایثار و قربانی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر سے ذبح کی تاریخ کی ابتدا ہو جائے کہ راہ حق میں قربانیاں دینے کا آغاز انبیاء کی سنت ہے، اور بچا اس لیے گیا کہ اس عظیم پیغمبر کی نسل پاک میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونا تھی۔ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانا تھا، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کو جنت سے لائے گئے مینڈی کی قربانی کی صورت میں عظیم ذبح کے ساتھ بدل دیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ و معمون رہے۔ ناظرین، جب سیدنا حضرت اسماعیل سن بلوغت کو پہنچے تو مکہ معظمہ کی وادی میں اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو سرور کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے حصے میں آیا۔ انہی کے نسل پاک میں مبعوث ہونے والے پیغمبر اعظم و آخر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں یہ سعادت بھی آئی کہ کعبۃ اللہ کو 360 بتوں سے پاک کر کے اس پر پرچم توحید لہرایا۔ حضرت ابراہیم کی حیات مقدسہ پر ایک نظر ڈالیں تو کار نبوت کے انجام دہی میں انہیں انگنت مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور آزمائش کے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا۔ اللہ کے عظیم پیغمبر نے راہ حق میں آنے والی مشکلات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا اور ہر آزمائش پر پورا اترے۔ کامیابی نے قدم قدم پر ان کے قدموں کو بوسہ دینے کا اعزاز حاصل کیا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمت کو شاندار الفاظ میں دہرایا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی۔ اس پر اللہ نے فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا، کیا میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا، ہاں، مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کو اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ جب ابراہیم نے عرض کیا ہے، میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا،
پھر اسے اس کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا، اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قواعد بتا دے، اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر دانہ راز بنا دے، اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین، آزمائش کا مرحلہ گزر گیا، کامیابی کا نور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس پیشانی پر چمکنے لگا۔ اس وقت پیغام حق آیا کہ ابراہیم، ہم نے تیری ابدیت کو پرکھ لیا، ہم نے تیری شان خلیلی کا امتحان لے لیا، ہم نے دیکھ لیا کہ تیرے دل میں ہماری محبت کے کتنے سمندر موجزن ہیں، ہم نے تیری قربانیوں کا بھی مشاہدہ کیا، قدم قدم پر تیرے صبر و استقامت کو بھی دیکھا، ہم نے تیرے توکل اور کلمہ شکر کی ادائیگی کا حسن بھی دیکھا۔ ان تمام آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد ابراہیم اب ایک خوشخبری بھی سن لے، ایک مژدہ جاں فضا بھی سماعت کر۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ مژدہ جاں فضا کیا ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے کہ ابراہیم، میں تجھے نسل بنی آدم کی امامت عطا کرتا ہوں، پوری انسانیت کی امامت، پوری امتوں کی امامت، اقوام عالم کی امامت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ یہ امامت صرف میرے لیے ہے، یہ میری ذریت اور نسل کے لیے بھی۔ ارشاد ہوا، ابراہیم، ہم نے تجھے بھی امامت دی اور یہ امامت تیری ذریت اور نسل کو بھی عطا کر دی، مگر شرط یہ ہے کہ امامت اس کا مقدر بنے گی جو تیرے نقش قدم پر چلے گا، جو صراط مستقیم کو اپنائے گا وہ دنیا کی امامت پائے گا، لیکن جو تیری راہ سے منحرف ہوگا امامت کا بھی حقدار نہ ہوگا۔ ناظرین، پھر تعمیر کعبہ کا حکم ہوا۔ عظیم باپ اور عظیم بیٹا تعمیر کعبہ میں مصروف ہو گئے، ایک ایک پتھر لاتے اور کعبے کی دیواریں تعمیر کرتے۔ دیواریں بلند ہو گئیں، ایک پتھر عطا ہوا جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام ہوتا رہا۔ جوں جوں دیواریں اونچی ہو رہی تھیں توں یہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا، اور سیدنا حضرت اسماعیل تعمیر کعبہ میں اپنے والد گرامی کی معاونت فرماتے، پتھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ میں مصروف ہوتے تو یہ کلمات ان کی زبان اقدس پر جاری ہوتے، مولا، ہم تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، ہماری مشقت قبول فرما، ہماری اس مزدوری کو قبولیت کا شرف عطا کر، یا باری تعالیٰ ہماری جبینیں تیرے حضور جھکی رہیں، ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری آل اور ذریت میں سے امت مسلمہ پیدا کر۔ پھر اگلی آیت میں حکم ہوا، تم نے آج ہمارا گھر تعمیر کیا ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو، اپنی مشقت کا صلہ طلب کرو۔ بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھ گئے، باری تعالیٰ ہم نے تیرے گھر کی دیواریں بلند کی ہیں، ہم نے اپنی ذریت میں سے امت مسلمہ مانگ لی ہے۔ اے خدائے رحیم و کریم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ہر زمانے میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا اعلان کرتا رہا ہے۔ یہ سلسلہ نبوت اور رسالت اس مقدس ہستی پر جا کر ختم ہو جائے گا، وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی خاطر تو نے بزم کائنات سجائی، کرۂ ارض پر ہزارہا انبیاء کو مبعوث فرمایا، وہ رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے تو نے ملتوں کو پیدا کیا، دنیا رنگ و بو کو آراستہ کیا، آبشاروں کو تکلم کا ہنر بخشا، ہواؤں کو چلنے کی قوت عطا فرمائی، وہ رسول برحق جس کی خاطر تو نے اپنا جلوہ بے نقاب کیا، جس کی خاطر تو نے اپنی مخلوقات کو پردہ عدم سے وجود بخشا، جس کی خاطر تو نے انسانوں کے لیے ہدایت آسمانی کے سلسلے کا آغاز کیا، اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات رنگ و بو میں ظہور ہونے والا ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ابراہیم، ہمارا وہ محبوب رسول آنے والا ہے، بتا ابراہیم تو کیا چاہتا ہے؟ فرمایا، رب کائنات، اگر تو تعمیر کعبہ کی ہمیں مزدوری دینا چاہتا ہے، اگر تعمیل حکم میں ہمیں تو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو پروردگار اپنے اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری اولاد میں مبعوث ہونے کا شرف عطا فرما، میری ذریت کو نور محمدی کے جلووں سے ہمکنار کر دے، میری اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کی سعادت بخش دے، مولا مجھے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دے۔ ارشاد ہوا، ابراہیم، تو نے 3 چیزیں نبوت و رسالت، ختم نبوت اور امت مسلمہ اپنی ذریت کے لیے مانگ لی ہیں۔ ابراہیم، تو نے میری محبت اور رضا کے لیے میرا گھر تعمیر کیا ہے اور دعا بھی وہ مانگی ہے جسے میں رد نہیں کر سکتا، اس لیے ابراہیم جا، ہم نے تجھے تیری مزدوری کے صلے میں یہ 3 چیزیں عطا کر دیں۔ ناظرین، یہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کا مکمل واقعہ سنتے چلیے۔
حضرت ابراہیم اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے مگر برابر مکہ میں ہاجرہ و اسماعیل کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی اثنا میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے تذکرہ کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حافظ ابن حجر اسقلان نے فتح الباری میں ایک روایت نقل کی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی اساس حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور ملائکۃ اللہ نے ان کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں کعبے کی تعمیر ہوئی تھی، مگر ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ مقام ہے جس کو وحی الہی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابق تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، مگر قرآن عزیز نے بیت اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم ہی سے شروع کیا اور اس سے پہلے حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ حاصل یہ ہے اس واقعے سے قبل تمام کائنات تو دنیا کے گوشے گوشے میں بتوں اور ستاروں کی پرستش کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے اور انہی کے ناموں پر بڑی بڑی تعمیرات کی جاتی تھیں۔ مصریوں کے ہاں سورج دیوتا ازریس، اوزریس، ہورس اور بال دیوتا سبھی کے نام پر ہیکل اور مندر تھے۔ اشوریوں نے بال دیوتا کا ہیکل بنایا اور ابو الہول کا مجسمہ بنا کر اس کی جسمانی عظمت کا مظاہر کروایا۔ کنانیوں نے مشہور قلعہ بلبک میں اسی بال کا مشہور ہیکل بنایا تھا جو آج تک یادگار چلا آتا ہے۔ غزہ کے باشندے داجون مچھلی دیوی کا مندر پر چڑھاوے چڑھاتے تھے جس کی شکل انسان کی اور جسے مچھلی کا بنایا گیا تھا۔ امونیوں نے سورج دیوتا کے ساتھ اشتارون یعنی قمر کو دیوی بنا کر پوجا اور اس کے لیے عظیم الشان ہیکل تیار کیے۔ فارس نے آگ کی تقدیس کا اعلان کر کے آتش کدے تیار کیے۔ رومیوں نے مسیح اور جناب مریم کے بت بنا کر کلیساؤں کو زینت دی اور ہندیوں نے مہاتما بدھ، شری رام چندر، شری مہاویر اور مہادیو کو دیوتا اور اوتار مان کر اور کالی دیوی، سیتلا دیوی، سیتا دیوی اور پاروتی دیوی ناموں سے ہزاروں بتوں کی پرستش کے لیے کیسے کیسے عظیم الشان مناظر تیار کیے۔ ہردوار، پریاگ، کاشی پوری، ٹیکسلا، سانچی اور بودھا گیا جیسے مذہبی مقامات اس کی زندہ شہادتیں ہیں، مگر ان سب کے برعکس صرف خدا واحد کی پرستش اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سر نیاز جھکانے کے لیے یا یوں کہیے کہ توحید الہی کے سربلندی کے اظہار کے لیے دنیا کے بت قدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے خدا کی یاد کے لیے بنایا گیا، البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ سرتاپا برکت ہے اور جہاں والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ۔ اسی تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے اور اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی و ذبیح اس کا مزدور۔ باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں مصروف ہیں اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو باڑ بنایا جاتا ہے جس کو اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے اور ابراہیم اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ یہی وہ یادگار ہے جو آج مقام ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ جب تعمیر اس حد پر پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبرائیل امین نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم و اسماعیل نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت کو قامت صلاۃ و زکوٰۃ کی ہدایت دے اور استقامت بخشے اور ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت عطا فرمائے اور تمام اقطاع عالم کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئیں اور مناسک حج ادا کریں اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔ قرآن عزیز نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم و اسماعیل کی مناجات، اقامت صلاۃ اور مناسک حج کی ادائیگی کے لیے شوق و تمنا کا اظہار اور بیت اللہ کے مرکز توحید ہونے کے اعلان کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے اور نئے نئے اسلوب و طرز ادا سے اس کی عظمت اور جلالت و جبروت کو ان آیات میں واضح فرمایا ہے۔ بلا شبہ پہلا گھر جو انسان کے لیے خدا پرستی کا معبد و مرکز بنایا گیا ہے وہ یہی عبادت گاہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت۔ اس میں دین حق کی روشن نشانیاں ہیں۔ ازاں جملہ مقام ابراہیم ہے، یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے اور عبادت کرنے کی جگہ جو اس وقت سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبے کے مشہور معین رہی ہے، اور ازاں جملہ یہ بات ہے کہ جو کوئی اس کے حدود میں داخل ہوا وہ امن و حفاظت میں آ گیا، اور ازاں جملہ یہ کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے یہ بات ضروری ہو گئی کہ اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت پائیں تو اس گھر کا حج کریں۔
پائے مت جو کوئی اس حقیقت سے انکار کرے اور اس مقام کی پاکی و فضیلت کا اعتراف نہ کرے تو یاد رکھو اللہ کی ذات تمام دنیا سے بے نیاز ہے، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی فرد اور قوم کا محتاج نہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے مکہ کے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو انسانوں کی گروہ آوری کا مرکز اور امن و حرکت کا مقام ٹھہرا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہمیشہ کے لیے نماز کی جگہ بنائی جائے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا تھا کہ ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہے اسے طواف کرنے والوں، عبادت کے لیے ٹھہرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک رکھنا اور ظلم و معصیت کی گندگیوں سے آلودہ نہ کرنا۔ اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم نے خدا کے حضور دعا مانگی تھی، اے پروردگار اس جگہ کو جو دنیا کی آباد سرزمینوں سے دور اور سرسبزی و شادابی سے یک قلم محروم ہے، امن و امان کا ایک آباد شہر بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کے یہاں کے بسنے والوں میں جو لوگ تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں ان کے رزق کے لیے ہر طرح کی پیداوار مہیا ہو جائے۔ اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا تھا کہ تمہاری دعا قبول کی گئی، اور یہاں کے باشندوں میں سے جو کوئی کفر کا شیوا اختیار کرے گا سو اسے بھی ہم سر و سامان رزق سے فائدہ اٹھانے دیں گے، البتہ یہ فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہوگا، کیونکہ بالآخر اسے پاداش عمل میں چار و ناچار دوزخ میں جانا ہے، اور جو بدبخت نعمت کی راہ چھوڑ کر عذاب کی راہ اختیار کر لے تو کیا ہی بری اس کی راہ ہے اور کیا ہی برا اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر دیکھو وہ کیسا عظیم الشان اور انقلاب انگیز وقت تھا جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیاد چن رہے تھے اور اسماعیل بھی اس کے ساتھ شریک تھے۔ ان کے ہاتھ تو پتھر چن رہے تھے اور دل و زبان پر یہ دعا طاری تھی، اے پروردگار ہم تیرے دو عاجز بندے تیرے مقدس نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ہمارا یہ عمل تیرے حضور قبول ہو، بلا شبہ تو ہی ہے جو دعاؤں کو سننے والا اور مسائل عالم کا جاننے والا ہے۔ اے پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم سچے مسلم یعنی تیرے حکموں کے فرما بردار ہو جائیں، اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر دے جو تیرے حکموں کی فرما بردار ہو۔ خدایا ہمیں عبادت کے سچے طور طریقے بتا دے اور ہمارے قصوروں سے درگزر کر، بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والی ہے اور جس کے رحیمانہ درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ اور خدایا اپنے فضل و کرم سے ایسا کرنا کہ اس بستی کے بسنے والوں میں تیرا ایک رسول محبوس ہو جو انہی میں سے ہو، وہ تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے، کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے اور اپنی پیغمبرانہ تربیت سے ان کے دلوں کو مانج دے۔ اے پروردگار بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو حکمت والی اور سب پر غالب ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرا یہ گھر ان لوگوں کے لیے پاک رکھو جو طواف کرنے والے ہوں، عبادت میں سرگرم رہنے والے ہوں، رکوع و سجود میں جھکنے والے ہوں، اور حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان پکار دے۔ لوگ تیرے پاس دنیا کی تمام دور دراز راہوں سے آیا کریں گے، پا پیادہ اور ہر طرح کی سواریوں پر، جو مشقت سفر سے تھکی ہوئی ہوں گی وہ اس لیے آئیں گے کہ اپنے فائدہ پانے کی جگہ میں حاضر ہو جائیں، اور ہم نے جو پالتو جانور پائے ان کے لیے مہیا کر دیے ہیں ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں۔ بس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ، پھر قربانی کے بعد وہ اپنے جسم و لباس کا میل کچیل دور کریں یعنی احرام اتار دیں، نیز اپنی نظریں پوری کریں اور اس خانہ قدیم یعنی خانہ کعبہ کے گرد پھیرے لیں۔ تو دیکھو حج کی بات یوں ہوئی، اور جو کوئی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی عظمت مانے تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے حضور بڑی ہی بہتری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان تمام جانوروں کو چھوڑ کر جن کا حکم قرآن میں سنا دیا گیا ہے، تمام چارپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، بس چاہیے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو، نیز جھوٹ بولنے سے صرف اللہ ہی کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کا حال ایسا سمجھو جیسے بلندی سے اچانک نیچے گر پڑا۔ جو چیز اس طرح گرے گی اسے یا تو کوئی پرندہ اچک لے گا یا ہوا کا جھونکا کسی دور دراز گوشے میں لے جا کر پھینک دے گا۔ حقیقت حال یہ ہے، بس یاد رکھو جس کسی نے اللہ کی نشانیوں کی عظمت مانی تو اس نے ایسی بات مانی جو فی الحقیقت دلوں کی پرہیزگاری کی باتوں میں سے ہے۔ ان چار پایوں میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں، پھر اس خانہ قدیم تک پہنچا کر ان کی قربانی کرنی ہے۔ اور دیکھو قربانی کے یہ اونٹ جنہیں دور دور سے حج کے موقع پر لایا جاتا ہے تو ہم نے اسے ان چیزوں میں سے ٹھہرا دیا ہے جو تمہارے لیے اللہ کی عبادت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس میں تمہارے لیے بہتری کی بات ہے، بس چاہیے کہ انہیں قطار در قطار ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام یاد کرو، پھر جب وہ کسی پہلو پر گر پڑیں یعنی ذبح ہو جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیروں اور زائروں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ احسان الہی کے شکر گزار ہو۔ یاد رکھو اللہ تک ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اس کے حضور جو کچھ پہنچ سکتا ہے اسے تمہارا تقویٰ ہے یعنی تمہارے دل کی نیکی ہے۔ ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا
کہ اللہ کی رہنمائی پر اس کے شکر گزار ہو اور اس کے نام کی بڑائی کا آوازہ بلند کرو اور نیک کرداروں کے لیے قبولیت حق کی خوشخبری ہے۔ گویا یہاں سب مناسک سکھا دیے گئے ہیں۔ روایات میں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر اپنی نسل میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی دعا مانگی تھی، یہ وہی پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر کعبہ کا کام سر انجام دیا تھا۔ اس مقدس پتھر کی عظمت پر جان و دل نثار، جس پر کھڑے ہو کر اپنی اولاد میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ رب نے کہا، اے بے جان پتھر، تجھے خبر ہے تجھ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ہم سے کیا مانگ لیا ہے؟ اس لمحے کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے کہ یہ لمحہ قبولیت کا لمحہ ہے۔ اس لمحے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وقت رسول کائنات کے تذکار جلیلہ سے روح کائنات معطر ہے۔ قدرت و خداوندی سے پتھر موم ہو گیا اور حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان قیامت تک کے لیے اس میں پیوست ہو گئے۔ اس پتھر کا یہ اعزاز تھا کہ اس پر کھڑے ہو کر اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر نے اس کے محبوب کا تذکرہ چھیڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی کی نسبت سے وہ پتھر بھی محترم ہو گیا۔ بے شمار پتھروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوں گے۔ ان گنت پتھروں نے کف پائے ابراہیم علیہ السلام کو بوسہ دینے کا اعزاز حاصل کیا ہوگا، لیکن امتداد زمانہ کے ساتھ وہ نقوش مٹتے گئے۔ ماہ سال کی گرد انہیں اپنے دامن میں چھپاتی رہی، مگر جس پتھر پر کھڑے ہو کر سیدنا حضرت ابراہیم نے طلوع صبح میلاد کی دعا مانگی تھی، اللہ سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگا تھا، کونین کی دولت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی آرزو کی تھی، وہ پتھر حرم اقدس میں مقام ابراہیم پر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کی خلت فاخرہ عطا کی، اور جو پتھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نشان تھا اس سے صحن کعبہ میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، اور باقی تمام پتھر حدود کعبہ سے ہٹا دیے، کیونکہ کعبہ میری سجدگاہ ہے، یہ میری توحید کا مرکز ہے، اس کی سمت منہ کر کے عبادت کی جاتی ہے، یہ محور حق ہے، خلقت کا منبع و مرکز سے مشرق سے مغرب تک لوگ میرے کعبے میں حج و عبادت کے لیے آئیں گے، حرم کی زمین کو اپنے سجدوں میں سے بسائیں گے، یہ فضا ان کے نالہ ہائے نیم شبی سے معمول ہوگی۔ میں انہیں پتھر دکھاؤں گا جو دعائے خلیل علیہ السلام کی یادگار ہے، جس پر کھڑے ہو کر اس نے نبی آخر الزماں کے اپنے نسل میں مبعوث ہونے کی دعا مانگی تھی۔ اے حرم کعبہ تک آنے والو، اے میرے گھر کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے والو، یہ صدقہ ہے اس پتھر کا جن پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، کیونکہ یہ دعائے مصطفیٰ کا نقش ہے۔ سوال ہوا کہ باری تعالیٰ اس پتھر کو کیسے محفوظ کریں؟ فرمایا، اس پتھر کو کعبے کے سامنے گاڑ دو، اس وقت تک میرے گھر کا طواف مکمل نہیں ہوگا جب تک طواف کرنے والے اس پتھر کے سامنے میرے حضور سجدہ ریز نہ ہوں گے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ تمام انعامات و کرامات صدقہ ہے اس پتھر کا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم نے اللہ سے قوموں کی امامت کا سوال کیا۔ امامت کی دو شکلیں کر دی گئیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبوت کو ختم ہونا تھا اور تاجدار کائنات کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجائے جانا مقصود تھا، اس لیے امامت کے دو جزو کر دیے گئے، ایک امامت سے نبوت اور دوسری امامت سے ولایت۔ حکمت یہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر فیض نبوت بشکل امامت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ملنا شروع ہو جائے۔ یوں سورہ بقرہ آیت نمبر 151 سے 157 تک دعائے ابراہیم کا جواب ہے۔ دعا تو فقط یہ تھی کہ مولا اپنا وہ پیغمبر رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آل میں میری نسل میں مبعوث فرما۔ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ دو چیزیں عطا کرتا ہوں، ایک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور پھر شہادت۔ فرمایا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ بعثت محمدی اور شہادت کا باہمی ربط مذکورہ آیات میں بڑی اہم نکات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ دعائے ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت بیان کی جا رہی ہے تو دوسری طرف شہادت کا ذکر ہے۔ اس وجدانی اور عرفانی نقطے کی وضاحت تو آئندہ کسی ویڈیو میں کی جائے گی، تاہم یہاں صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت کے ساتھ آپ کو مرتبہ شہادت پر بھی فائز کرنا مقصود تھا، جس کا مظہر نواسہ رسول سیدنا امام حسین قرار پائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شہادت امام حسین کو ہی ذبح عظیم کا مصداق سمجھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حیات مقدسہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے انہیں بارگاہ خداوندی سے شرف امامت بھی عطا کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے خود بھی تیار ہو گئے تھے، اور سعادت مند بیٹے نے بھی حکم خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔
باپ بیٹے نے تسلیم جاں کا یہ اظہار زبانی کلامی نہیں کیا، بلکہ عملاً حکم کی بجاوری کے لیے بیٹے کی قربانی کی غرض سے حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھ میں چھری بھی لے لی تھی۔ اس کا تفصیلی ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی محفوظ رہی کہ ان کی نسل پاک سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونا تھی۔ خدا بزرگ اور برتر نے اسماعیل کے ذبح کو ذبح عظیم کا فدیہ قرار دیا۔ فرزند پیغمبر کی قربانی ہونا بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر موقوف ہوئی۔ حکمت خداوندی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے شہادت کے لیے اس کے لخت جگر کا انتخاب عمل میں آئے گا، اور ذبح اسماعیل کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدنا امام حسین سے ذبح عظیم بنا دیں گے۔ ناظرین، اگر شہادت حسین کا تعلق ذبح اسماعیل سے جوڑا نہ جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی، شہادت کا عمل ادھورا رہ جاتا ہے اور بات مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت اسماعیل کی قربانی کو صرف ذبح کے لفظ سے ذکر کیا گیا، ان کی جگہ مینڈی کی قربانی ہوئی تو اسے ذبح عظیم کہا گیا۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مینڈی کی قربانی کو ذبح عظیم اور پیغمبر کے بیٹے کی قربانی کو محض ذبح کہا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذبح عظیم سے مراد کون سی قربانی ہے؟ ذبح عظیم یقیناً وہی قربانی ہوگی جو ذبح اسماعیل سے بڑی قربانی کی صورت میں ادا ہوگی۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، جبکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر اور نور نظر تھے۔ قطع نظر اس کے کہ نبی اور صحابی کے مرتبے میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن نسبت ابراہیمی سے نسبت مصطفی یقیناً عرفہ و اعلیٰ ہے۔ علاوہ ازیں سیدنا حسین علیہ السلام کو سبط پیغمبر اور پیسر بطول و حیدر ہونے کے ساتھ ساتھ نسبت ابراہیمی بھی حاصل ہے۔ نیز شہادت امام حسین چونکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی باب ہے، اس لیے کائنات کی اسی منفرد اور یکتا قربانی کو ہی ذبح عظیم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ لہٰذا بڑی صداقت کے ساتھ یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے ضمن میں جس ذبح عظیم کا فدیہ دیا گیا وہ ایک مینڈھا نہ تھا، بلکہ وہ لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تھی۔ ناظرین، یہ تھا کچھ تذکرہ ان عظیم الشان قربانیوں کا۔ ہم بات کر رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یہاں آپ کو آپ علیہ السلام کی شادی اور اولاد کے بارے میں بتاتے چلیں۔ ناظرین، قبیلہ بنو جرم میں حضرت اسماعیل کی 2 شادیاں ہوئیں۔ پہلی شادی عمارہ بنت سعید سے ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے گھر تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل گھر پر موجود نہیں تھے۔ خیریت معلوم کی تو آپ کی اہلیہ نے مصائب و علام اور تنگ دستی کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم نے جاتے ہوئے فرمایا، اسماعیل سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ حضرت اسماعیل گھر آئے تو بیوی نے پیغام پہنچا دیا۔ حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ آنے والے مہمان ان کے والد حضرت ابراہیم تھے اور وہ ہدایت دے گئے کہ بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی جائے۔ حضرت اسماعیل کی دوسری شادی سیدہ بنت مزاز جرہمی سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی غیر موجودگی میں دوبارہ تشریف لائے تو آپ کی زوجہ نے خوب خاطر مدارت کی۔ حضرت ابراہیم نے حال احوال پوچھا تو سیدہ بنت مزاز نے فراخی رزق اور خوشحالی کا تذکرہ کیا اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم جاتے ہوئے پیغام دے گئے، اسماعیل سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھے۔ حضرت اسماعیل کے گھر واپس آنے پر ان کی اہلیہ نے تمام درودات بیان کی تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ وہ میرے باپ حضرت ابراہیم تھے اور مجھے ہدایت کر گئے کہ میں تمہیں اپنے سے جدا نہ کروں۔ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار کہلائے اور قبیلے اپنے سرداروں کے ناموں سے مشہور ہو گئے۔ حضرت اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں، یہ نام ترتیب وار ان کی پیدائش کے مطابق ہیں۔ اسماعیل کا پہلوٹی کا بیٹا نبایوت تھا، پھر قیدار اور ادبیل اور مبسام اور مشمع اور دوما اور مسا، عدد اور تیمہ اور یتور اور نفیس اور قدمہ، یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھاؤنیاں نامزد ہوئیں اور یہی 12 بیٹے اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہوئے۔ حضرت اسماعیل کے بیٹوں میں سے بڑے 2 بیٹے نبایوت اور قیدار بہت مشہور ہیں۔ نبایوت کی نسل اصحاب الحجر کہلائی اور قیدار کی نسل اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئی۔ قیدار کی اولاد خاص مکہ میں رہی اور اسی سلسلہ نسب میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ حضرت اسماعیل کی ایک بیٹی بھی تھی جس کی شادی اسبادوم سے ہوئی، جو آپ کے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق کے بڑے فرزند اور حضرت یعقوب کے بھائی تھے۔ حضرت اسماعیل سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 3500 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل نے 137 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضرت اسماعیل کا مدفن کعبہ شریف میں میزاب اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی یہی مدفون ہے۔ انتقال کے وقت تک حضرت اسماعیل کی اولاد اور نسل کا سلسلہ حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیل گیا تھا۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں حضرت اسماعیل سے صادر ہونے والے 2 معجزات کا تذکرہ ملتا ہے۔
ایک شخص انتہائی لاغر اور بیمار بھینس آپ کے پاس لایا اور عرض کی کہ بھینس دودھ نہیں دیتی، گھر میں تنگ دستی ہے۔ حضرت اسماعیل نے اپنا ہاتھ بھینس کے تھنوں پر پھیرا، بھینس کے تھنوں میں دودھ بھرا۔ ایک روز چند آدمی آپ کے پاس آئے، گھر میں مہمانوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے تھوڑا سا آب زمزم ایک دیگ میں ڈال کر دیگ پر رومال ڈال دیا۔ جب دیگ سے کپڑا اٹھایا گیا تو دیگ تیار تھی، اس میں لذیذ کھانا موجود تھا۔ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل کے اوصاف اور آپ کی فضیلت و بزرگی کا تذکرہ متعدد بار اس طرح ہوا ہے۔ ناظرین، ویسے تو آب زمزم ہی آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ رب کریم نے حضرت اسماعیل کے واسطے پانی کا انتظام کیا اور اس واقعے کے بعد عرب کی بے آب و گیا سرزمین آباد ہونا شروع ہوئی۔ ناظرین، یہاں آب زمزم کی بھی فضیلت بتاتے چلیں۔ آب زمزم حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کے شیرخوار بیٹے کی پیاس بجھانے کے واسطے لگ بھگ 4000 سال قبل موزانہ طور پر رب کریم نے مکہ مکرمہ کے پتھریلے اور چٹیل صحرا میں جاری کیا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ چاہے زمزم خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر آج کل تہخانے میں واقع ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ چکا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کو رب کریم نے خواب میں اشارہ دیا، جس کے بعد انہوں نے چاہے زمزم کی دوبارہ کھدائی کروائی۔ اس کی کھدائی کے دوران اس میں سے سونے کی 2 ہرن اور تلوانیں برآمد ہوئیں، جسے جناب عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے لیے وقف کر دیا تھا، اور اس کے بعد عرب کے کچھ لوگوں نے اسے چوری کر لیا۔ آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس موجود ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی حدود حرم میں مختلف مقامات سے شاخوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ پانی 1953 تک ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا۔ اس کے بعد مسجد حرم کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر اس کی سبیلیں لگا دی گئیں۔ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی نمازیوں کی ضرورت کے مطابق عام ملتا ہے، اور اس کے علاوہ تمام حجاج اور عمرے کے زائرین اسے دنیا بھر میں اپنے ہمراہ لے کر جاتے ہیں۔ چاہے زمزم کی دوبارہ کھدائی حضرت عبد المطلب نے کروائی، اس کے بعد سے اب تک اس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی وغیرہ میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی۔ چاہے زمزم کی لمبائی 18 فٹ، چوڑائی 14 فٹ، جبکہ گہرائی تقریباً 5 فٹ ہے۔ شہر مکہ چاروں طرف سے گرینائٹ چٹانوں کی پہاڑی میں گھرا ہوا ہے، اور حرم شریف اس وادی مکہ میں سب سے نچلی سطح پر ہے۔ شہر مکہ مکمل طور پر ریت اور گاد کی تہہ پر واقع ہے، اور چاہے زمزم بھی اسی ریت اور گاد کی تہہ پر واقع ہے، جبکہ اس جگہ پر پانی سطح زمین سے 40-50 فٹ گہرائی پر ہے۔ آب زمزم پر کی جانے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق آب زمزم میں اہم معدنیات مثلا سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم اور اس کے علاوہ اور بہت سے معدنیات مخصوص مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ آب زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف مقدر والا چشمہ ہے۔ آب زمزم کی یہ خاصیت ہے کہ یہ پیاس اور بھوک دونوں کو مٹاتا ہے۔ نبی کریم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 دن تک کعبے میں مقیم رہے، ان کی خوراک صرف زمزم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی خوراک کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے کہ میں صرف زمزم پیتا ہوں اور کچھ نہیں، اور اس سے ہی اتنا موٹا ہو گیا ہوں۔ جس پر نبی کریم نے فرمایا، بلا شبہ زمزم بابرکت، پینے والے کے لیے مشروب اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ زمزم کے بارے میں حضرت جابر کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سے میں نے سنا کہ آب زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے، یعنی آب زمزم کو جس چیز کی نیت کر کے پیا جائے اسے اللہ پاک ضرور پورا کرتے ہیں۔ زمزم بیماریوں سے نجات کے لیے مفید ہے، اسے لگاتار پینے سے بیماریاں جاتی رہتی ہیں اور اللہ پاک بیماریوں سے شفا عطا کر دیتے ہیں۔ یہ آب زمزم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آب زمزم ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ آج تک اسی طرح جاری و ساری ہے۔ ہر سال بلکہ ہر روز لاکھوں زائرین اور حجاج یہ پانی اپنے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک لے کر جاتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ گیلن وغیرہ اور دوسرے برتنوں میں زمزم اپنے ہمراہ اپنے علاقوں میں لاتے ہیں، مگر کبھی بھی اس پانی میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ تمام زائرین حج اور عمرے کے موقع پر آب زمزم مکہ اور مدینہ میں استعمال کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی روک ٹوک بالکل نہیں ہے اس کے پینے میں۔ اتنی بڑی تعداد میں استعمال کے باوجود بھی اس میں موجود نمکیات کی مقدار میں کبھی کمی و بیشی واقع نہیں ہوئی۔ یہ مقدار ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، اور نہ ہی اس قدر طویل عرصہ گزرنے کے بعد اور وسیع پیمانے پر استعمال کی وجہ سے اس کے ذائقے میں کبھی کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ آب زمزم کو ہر جگہ پر اس کی اپنی حالت میں فراہم کیا جاتا ہے، اس میں کبھی کلورین کی ذرہ برابر بھی مقدار نہیں ملائی جاتی۔ اس کے باوجود یہ دنیا میں موجود ہر پانی سے بہترین پانی ہے۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چاہے زمزم میں کسی قسم کی جڑی بوٹی یا پودے نہیں ہوئے، یہ کنواں نہر کی طرح کی حیاتیاتی اور نباتاتی افزائش سے پاک ہے۔ جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم میں ایسی خصوصیات موجود ہیں جو معدے، جگر اور آنتوں کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ آب زمزم وزن کی میزان پر دنیا کے تمام پانیوں سے بھاری اور میزان طب میں تمام پانیوں سے بہترین پانی ہے۔
ناظرین، یہاں آخر میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بھی بتاتے چلیں۔ جب حضرت اسماعیل کی عمر 137 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت کے سامنے ان کی اولاد اور نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا، جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلا۔ توریت ایک موقع پر اشارہ کرتی ہے کہ حضرت اسماعیل کی قبر فلسطین ہی میں ہے اور یہیں ان کی وفات ہوئی، اور عرب مورخین کہتے ہیں کہ وہ اور ان کی والدہ ہاجرہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہے۔ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ میں ایک مقام ہے حجر اسماعیل۔ حجر اسماعیل علیہ السلام اس دیوار کو کہتے ہیں جو قد آدم سے کم پرنالے کی جانب نصف دائرے کی شکل میں ہے۔ یہ مقام خانہ کعبہ کے اندر شمار ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں چاہتی تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں تو رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ہجر کی طرف لے گئے اور فرمایا یہاں نماز پڑھ لے، یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ تھا، مگر تیری قوم نے جب خانہ کعبہ کو بنایا تو اسے کعبے سے خارج کر دیا، اسے حریم بھی کہتے ہیں۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی قبر ہے، جیسا کہ اکثر علماء نے اس امر کا ذکر کیا ہے۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کنواری لڑکیاں بھی دفن ہیں، جیسا کہ ازرقی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔ ازرقی لکھتا ہے کہ زہری نے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منبر پر کہتے سنا، جو ابھرے ہوئے مقامات ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹیوں کی قبریں ہیں، یعنی رکن شامی کی جانب۔ ازرقی لکھتا ہے کہ مکہ میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ ان کی قبریں زمزم اور حجر کے درمیان ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ ہود اور صالح تو حج ہی نہیں کر سکے کیونکہ ان کی قوم نے ادھر کا رخ نہ کرنے دیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب کسی نبی کی امت ہلاک ہو جاتی تو وہ مکہ آ جاتا اور یہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصروف عبادت ہو جاتا، حتیٰ کہ یہیں وفات پا جاتا۔ ازرقی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ مبارک بن حسان الانماتی نے بیان کیا ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو حجر میں دیکھا تو یہ کہتے سنا کہ حضرت اسماعیل نے اللہ تعالیٰ سے مکے کی گرمی کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تیرے لیے حجر میں قیامت تک کے لیے ٹھنڈی نسیم جاری کر دوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اسی جگہ انتقال ہوا۔ خالد نے بیان کیا ہے کہ میزاب کعبہ سے لے کر حجر کے مغربی دروازے تک کسی مقام میں آپ کی خبر ہے۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام یا ان کے کنبے کا کوئی فرد حجر میں دفن ہوا۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ اور ان کی بیٹیوں کی قبریں حجر میں ہیں۔ آخر اس بات سے کیا امر مانے ہے کہ اللہ کا نبی ایک مقدس ترین مقام میں دفن کر دیا گیا ہو، جبکہ یہ لوگ سب سے پہلے مکہ کو آباد کرنے والے تھے اور انہوں نے ہی بیت اللہ بنایا تھا، خصوصاً جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بنائے کعبہ سے قبل بری تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر کو گھر کے پاس بنایا تھا جس کی چھت پیلو کی تھی اور اس میں بکریاں بند ہوتی تھیں۔ حجر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کے لیے باڑا تھا، جیسا کہ ازرقی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے۔ گوہے مطاف کے پاس کسی کا دفن ہونا عجیب سا معلوم ہوتا ہے، بلکہ مسجد حرام میں بھی کسی کا دفن کیا جانا عجیب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آج کل یہاں رات دن طواف کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور حج کرنے والے آتے رہتے ہیں۔ ہماری شریعت بھی مسجد کو قبرستان بنانے کی مخالف ہے اور مسجد میں دفن کرنے کے بھی خلاف ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے مکہ میں کوئی آباد نہ تھا۔ قبیلہ جرہم جب ہی وہاں آ کر آباد ہوا جب انہوں نے آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ابن خلیل علیہ السلام اللہ بیت اللہ کے پاس کیوں نہ دفن کیے گئے ہوں گے، مگر اس کے متعلق کوئی تصریح نہیں ہے۔ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ کیا حجر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، ان کا یہ سوال دراصل اس حجر کے بارے میں ہے۔ اہل قریش نے خانہ کعبہ سے خارج کر دیا تھا، اس طرح حجر وسیع ہو گیا، حالانکہ اس سے پیشتر تنگ تھا اور اس کی ایک جانب خانہ کعبہ سے خارج ہو گئی، حالانکہ کعبے میں داخل تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دراصل لوگوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے اندر دفن کیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔